صادق ملک صاحب, میں دل سے اپریشیٹ کرتا ہوں آپ نے روس کا جو آئل, اس پہ میں آتا ہوں 2 منٹ میں. لیکن اس سے پہلے سر یہ فینٹاسٹک نہیں ہے, یہ فیری ٹیل بجٹ ہے. مجھے بتا نا فینٹاسٹک ہونا یہ فیری ٹیل کس کو بیچ رہے ہیں یہ کہانی, کیونکہ گراؤنڈ پہ تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پلے. کوشش کرتے ہیں آپ کے پروگرام کے ذریعے عوام تک لے کر جائیں. بھٹی صاحب کی موجودگی میں مشکل ہو جائے گا. مشکل ہے لیکن صاحب آپ نے ابھی بولنا نہیں, آپ اس ٹائم جی ہم محبت کے معاملات ہیں بھٹی صاحب کے, تو اس وجہ سے دیکھیں بات یہ ہے, میں آپ کے سامنے 2-3 مختلف موقف پیش کروں گا. سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ یہ بجٹ دیکھ لیں, اس کے سارے صفحے الٹاتے چلے جائیں, آپ کو امیر آدمی کے لیے کوئی پروویژن نظر نہیں آئے گی, ایک بھی. اور جس زاویے سے آپ اس کو دیکھنا چاہیں دیکھ لیں, آپ کو ماں سوا غریب اور لوور مڈل کلاس کے اور کوئی شخص نظر نہیں آئے گا. یعنی اس کا موازنہ آپ پچھلے بجٹ سے کریں تو پچھلے بجٹ میں $6 بلین, 1 نہیں 2 نہیں $6,000 ملین 50-60 لوگوں کو دینے کے لیے ٹرف کی ایک اسکیم ایجاد کی گئی تھی. وہ $6 بلین کچھ لوگوں کو, چیدہ لوگوں کو دے دیے گئے کیونکہ وہ ریاست مدینہ کے جو لیڈر تھے ان کے کوئی دوست ووست تھے. آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آئی ہے لیکن ان سے ٹیکس لینے کا یا ان سے پیسے ایکسٹرا لینے کی بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی امیروں سے؟ میں پہلے آپ کو نقطہ نظر اپنا پیش کر دیتا ہوں, پھر آپ وہ آپ نے سوال کیا تھا میں جواب دیا. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو پہلے تو میرا یہ مقدمہ ہے. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, پہلی بات یہ کہ غریب کے لیے اس بجٹ میں کیا ہے. جو بسپ کا پروگرام ہے اس کو 450 ارب تک کر دیا گیا. ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے. اور یہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے اس میں 180% اضافہ کیا گیا. تو یہ کتنا منتھلی آپ دے رہے ہیں غریب خاندانوں کو؟ یہ مجھے ڈیٹیل نہیں معلوم کہ وہ کتنے ہزار ہو چکا, بڑھا دیا گیا ہے, لیکن 180% اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے جس دن سے حکومت آئی ہے تب سے ابھی تک. یہ تو پہلی بات ہے. یعنی غریب کو جس بیچارے کے پاس نوکری نہیں ہے اس کے لیے پروٹیکشن. اب آ جائیں آپ اس کی طرف جو بیچارہ روزگار سے ہے, لیکن جیسے آپ کہہ رہے تھے مہنگائی اس کے اوپر بجلی گر رہی ہے. اب مہنگائی کے 2 مختلف پیرامیٹر ہیں. پہلا پیرامیٹر تو وہ ہے 16-18% والی مہنگائی کا. دوسرا ہے جو آپ کہتے نہیں اس کو چھوڑ دیں, جو کور انفلیشن والا, اور آپ کہتے نہیں 28% مہنگائی ہے. تو بھائی منیمم جو تنخواہ بڑھائی گئی ہے وہ 30% بڑھائی گئی ہے جو امیر امپلائیز ہیں, یعنی 17 گریڈ سے اوپر کے. اور جو غریب امپلائی ہے, جو اصل میں پاکستان کا 90-95% امپلائی ہے پاکستان کی حکومت میں, ان کے لیے 35% تک تنخواہ بڑھائی گئی ہے, تاکہ اگر آپ 28% بھی مانگ لیں مہنگائی مان لیں تو دونوں کیٹیگریز جو ہیں مہنگائی سے زیادہ ان کی تنخواہ بڑھائی گئی ہے. اب یہ ایک بات ہو گئی. اب آپ نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر کی منیمم ویج جو ہے وہ 32,000 روپے کر دی گئی. جو مہنگائی آپ نے جو 35% بڑھائے ہیں, آپ آنیسٹلی یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی مہنگائی آپ کے دور میں ہوئی ہے وہ اس کے پرپورشن کے حساب سے جسٹیفائیڈ ہے؟ دیکھیں نا, 2 مہنگائی کے پیرامیٹرز جی ہاں میں وجہ بتا رہا ہوں نا. 2 مہنگائی کے پیرامیٹرز آپ کے سامنے رپورٹڈ ہیں. ایک ہے 16%, 17%, اور دوسرا ہے 28%. منیمم جو تنخواہ بڑھائی گئی ہے وہ 30% ہے, اور 95% لوگوں کے لیے 35%. تو اگر آپ 28 ہی مان لیں, آپ بولیں چھوڑ دیں کور انفلیشن کو, ہم سب سے اونچا نمبر لیتے ہیں, تو پھر بھی آپ کی تنخواہ اس سے زیادہ بڑھائی گئی. دوسری بات, جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی تنخواہ 32,000 تک بڑھا دی گئی ہے, کیونکہ ہم سے سمجھتے ہیں اس سے کم میں یہ امیر لوگ ملازم رکھے ہوئے ہیں. اور نہ صرف بڑھائی گئی ہے بلکہ اس مرتبہ انفورسمنٹ بھی ہوگی, تاکہ پورے ملک کے اندر مہنگائی کا جو بھوت ہے اس کے اوپر قابو پایا جائے, لوگوں کو ریلیف دیا جائے. اب میں جاتا ہوں گروتھ کی طرف. آپ کسی چیپٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں, 2 اسٹریٹجیز آپ کو نظر آئیں گی. ایک آپ کو رورل اسٹریٹجی نظر آئے گی, اور ایک آپ کو اربن اسٹریٹجی یا شہروں کا لائحہ عمل نظر آئے گا. پہلے بات کر لیتے ہیں گاؤں کی. گاؤں کے اندر صرف 2 ہیں پلر لائحہ عمل کے یا حکمت عملی کے. پہلا یہ ہے کہ جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں اس کو پروڈیوس کرنے کے لیے جو کچھ بھی لگتا ہے, چاہے وہ بیج ہو, چاہے وہ کھاد ہو, چاہے وہ مشین ہو, چاہے وہ ہارویسٹر ہو, سب پہ سے ٹیکس اٹھا دیا گیا, تاکہ پروڈیوس جو ہے یعنی 1 ایکڑ میں جو پیداوار ہوتی ہے وہ پیداوار بڑھ جائے. دوسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ جب پیداوار بڑھ جائے گی تو پھر اس کا کیا کریں گے. یعنی آپ نے دیکھا ہے, آپ چلے جائیں گلگت بلتستان میں چلے جائیں, سرگودا میں چلے جائیں, آپ کو پیڑوں پر لگے ہوئے, شاخوں پہ لگے ہوئے امرود, آڑو, خوبانیاں برباد ہوتی نظر آتی ہیں. 30 سے 40% ہمارے جو پیرشیبل گڈز ہیں, سبزیاں ہیں, فروٹس ہیں, وہ منڈی تک پہنچتے ہی نہیں ہیں.
تو کم قرضے کے اوپر یعنی ڈسکاؤنٹڈ جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کے اوپر لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کو. آپ یہ جو پلاننگ بتا رہے ہیں یہ تو پھر اگلی پلاننگ تو سن لیں, پلاننگ تو آپ نے پلاننگ کو کرٹیسائز کیا, پلاننگ تو سن لیں, پھر حکومت کی بھی بات کیے لیتے ہیں. 2 مہینے ہوں یا 2 سال ہوں, غریب آدمی کے لیے آپ نے کوئی سلوشن تو دینا ہے نا. سلوشن یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ سیٹ کو $5-6 بلین دے دیں, 50 لوگوں کو $6,000 ملین دے دیں, ہم نے کہا 30-30 40-40 لاکھ روپے کے قرضے دو, اور اس کا رسک بھی حکومت برداشت کرے گی, اور اس کا انٹرسٹ ریٹ کا جو نقصان ہے وہ بھی حکومت برداشت کرے گی, اور آپ وہاں پہ پلپنگ, اچار بنانے کے, پلپ بنانے کے, جوس بنانے کے کارخانے لگائیں. اب شہروں کی طرف آ جائیں, میں کوئکلی ریپ اپ کرتا ہوں کیونکہ میں بے قراری دیکھ رہا ہوں بھٹی صاحب کے چہرے پہ, انہوں نے بڑے نوٹس بھی لکھے چھوٹے چھوٹے, اور جیسے میں بولتا جا رہا ہوں لکھائی چھوٹی ہوتی جا رہی کہ میں کہیں پڑھ نہ پاؤں. دیکھیں بات یہ ہے, شہروں کے لیے 2 ہیں چیزیں. ایک, صرف آپ کو قرضہ ملے گا ایس ایم ای کے لیے, اسمال ٹو میڈیم سائزڈ انٹرپرائز. یہ جو لڑکے لڑکیاں کالجوں سکولوں سے نکل رہے ہیں, جب یہ نکلیں گے تو کیا کریں گے؟ تو ان کو 30-30 لاکھ 40-40 لاکھ 20-20 لاکھ کا قرضہ دیا جائے گا, کیونکہ جب آپ کروڑوں کا قرضہ دیتے ہیں تو 2 سال تو فیکٹری لگانے میں لگ جاتے. جب آپ کسی کو 20 لاکھ 30 لاکھ دیتے ہیں اور وہ محلے میں کوئی کام شروع کرتا ہے تو اسی وقت 3-4 لوگوں کی امپلائمنٹ وہ پیدا کر دیتا ہے. اور دوسری اسٹریٹجی ایک ایس ایم ای آخری, وہ ہے آئی ٹی. آپ دیکھیں آئی ٹی کے اندر 50,000 لوگوں کو 1 سال کے اندر ٹرین کیا جائے گا. ان کو کمپیوٹر, ان کے ٹیکسز ہٹا دیے گئے ہیں. ان کا انکم ٹیکس جو ختم ہو رہا تھا اس کو 3 سال کے لیے 0.25% رکھا گیا. آپ بات تو کرنے دیں, آپ کو اچھی ہو تو گئی, ابھی آدھی ہوئی, آدھی کرتے ہیں پورا پروگرام پڑا ہے میری بات, لیکن چلیں جان, میں کہہ رہا ہوں لوگ دیکھ بھی تو لینا پروگرام. یہ بات ٹھیک. دلیپ کمار صاحب کی ایک فلم, لیکن آپ یہ بتائیں, شہروں کی علیحدہ لایا ہے عمل, دیہی علاقوں کا علیحدہ لایا ہے عمل, جن کے پاس روزگار ہیں. میں آپ کو کریڈٹ دینے لگا ہوں, دلیپ کمار صاحب کی فلم تھی مزدور, بڑی زبردست فلم ہمارے پہ بنی. اس میں انہوں نے یونین لیڈر بن کے جو ڈائلاگز بولے نا اسکرپٹ رٹ کے, آپ نے جو ہے نا وہ بغیر اسکرپٹ کے بولتی, یہ کیا کمال کیسے کیا. لیکن ہمارے پاس آپ کے پروگرام میں ہر منڈے کو آتے ہیں تو اتنی ریاضت ہو جاتی